جس کو تم جھٹلاتے تھے، یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے۔ تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتی ہیں۔ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے، تم ان کے چہروں ہی سے نعمت کی تازگی معلوم کر لو گے۔ ان کو شراب خالص سر بمہر پلائی جائے گی جس کی مہر مشک کی ہوگی۔ تو نعمتوں کے لیے ریس کرنے والوں کو چاہیے کہ اسی کی ریس کریں، اور اس میں آب تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقرب پیئیں گے۔ جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے، اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے، اور جب ان کو یعنی مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں، حالانکہ وہ یعنی کافر ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے کہ مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ آج کافروں کو ان کے کاموں کا پورا پورا بدلہ مل گیا نا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا فرمان سن لے گا، اور یہی اس کے لائق بھی ہے، اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے وہ اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی، اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی، اور اس کو لازم بھی یہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے تک خوب تکلیف اٹھاتا ہے، پھر تو اس سے جا ملے گا۔ اب جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے حساب آسان لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش واپس آئے گا۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا۔ وہ اپنے اہل و عیال ہی میں مگن رہتا تھا، وہ تو خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہ جائے گا، کیوں نہیں؟ اس کا پروردگار تو اس کو دیکھ رہا تھا۔ سو میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں، اور رات کی، اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، کہ تم لوگ درجہ بدرجہ ضرور چڑھو گے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے؟ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے، بلکہ کافر جھٹلائے جاتے ہیں، اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے۔ تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، کہ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا، جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ظلم وہ اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کا نظارہ کر رہے تھے، اور ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، جو غالب ہے، سب خوبیوں والا ہے، جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی، ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک، بڑی شان والا، جو چاہتا ہے سو کر ڈالتا ہے۔ بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے، یعنی فرعون اور سمود کا؟ اصل بات یہ ہے کہ کافر مستقل جھٹلانے میں لگے ہیں، جبکہ اللہ بھی ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ کوئی معمولی کلام نہیں، بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ شروع اللہ کا نام لے کر
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آسمان کی اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ وہ تارا ہے چمکنے والا، کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے۔ وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ بے شک وہ یعنی خالق اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ آسمان کی قسم جو مے برساتا ہے، اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے، کہ یہ فیصلہ کن کلام ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں۔ یہ لوگ اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز کی مہلت اور دے دو۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار عالی شان کے نام کی تسبیح کرو، جس نے انسان کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا، پھر اس کو رستہ بتایا، اور جس نے چارہ اگایا، پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔